معزز سامعین، آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اس کا عنوان کھڑکی ہے۔ اس کتاب کی مصنفہ شاہین کمال ہیں اور کتاب کا سنِ اشاعت 2022۔ میں ہوں صداکار شاہین کمال۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کا فلاپ تحریر کیا ہے احتشام ارشد نظامی نے۔ شاہین کمال کی کھڑکی، ادب کی دنیا میں ایک نیا نام اور کھڑکی ان کی پہلی کتاب۔ افسانوں کا یہ مجموعہ ان کے لیے ادب کا دروازہ ضرور وا کرے گا۔ ان افسانوں کے اشاعت سے پہلے ہی میں نے ان کی کئی کہانیاں سوشل میڈیا پر پڑھی ہیں۔ آسان اور پرکشش جملے اور روانی کسی طرح قاری کو بور نہیں ہونے دیتے۔ حاصل کتاب کھڑکی میں عورت ہونے کے باوجود شاہین نے ایک مرد کی محرومیوں اور ناکامیوں کو اجاگر کیا ہے۔ میرے اور شاہین میں ایک بات قدر مشترک ہے کہ ہم دونوں اسی دیار سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کا کرب ہم مرتے دم تک نہیں بھول سکتے۔ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ان کی پہلی تخلیق پر چند جملے لکھ رہا ہوں۔ بڑے بڑے مصنف ان کے لیے لکھنے پر فخر محسوس کرتے، مگر شاہین کمال کا بڑا پن کہ مجھے بھی اس کتاب میں جگہ دی۔ یہی کہوں گا، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ احتشام ارشد نظامی، صدر نظامی اکیڈمی۔ اس کتاب کا انتساب مصنفہ نے اپنی چاروں بیٹیوں کے نام کیا ہے۔ اپنی چاروں پیاری بیٹیوں بطول، یسریٰ، ایمن، سعدیہ کے نام کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں انہی چاروں کی مرہون منت ہوں۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ معزز سامعین، کتاب کھڑکی کا پہلا افسانہ کھیلن کو مانگے چاند۔ مجتبیٰ صاحب، میں کینٹین جا رہا ہوں، جلدی آ جائیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ہاں تم پہنچو، میں بس آیا کہ آیا، میں نے تیزی سے فائل سمیٹتے ہوئے جواب دیا۔ آج کیا ہے خاصے میں جناب؟ یار عظیم، تم بہت لکی ہو۔ کیا کھانا بناتی ہیں بھابھی؟ مزے ہیں بھائی تمہارے۔ خیر آپ ناشکری نہ کریں، بھابھی بھی کم مزے کا نہیں بناتی۔ عظیم نے مسکراتے ہوئے بدلہ چکایا اور ہم دونوں نے اپنا اپنا ٹفن کیریئر کھول کر ٹیبل پر سجا دیا۔ یوں سمجھیے کہ کینٹین کی ٹیبل پر میری اور عظیم کی روز کی گفتگو تھی۔ ہم دونوں کھانا گھر سے لاتے تھے۔ اس مہنگائی میں باہر کا کھانا سفید پوش کب افورڈ کر سکتے ہیں؟ شکر کہ ہماری مل میں کھانا سبسڈی ریٹ پر ملتا تھا، پھر بھی جیب پر اضافی بوجھ پڑ ہی جاتا۔ اسی پیسے میں گھر کی کئی ضروریات پوری ہو جاتی۔ میں تمہارے کفایت کی فاطمہ کی پیدائش کے بعد سگریٹ اور کبھی کبھار کا شوقیہ پان بھی کھانا چھوڑ چکا تھا۔ بس 2 بچوں کا باپ کیا بنا، دل مارنے کا فن خود بخود آ گیا۔ اولاد کی محبت بڑی جاندار ہوتی ہے، کیا کچھ کروا لیتی ہے۔ اپنی ماں کے شہزادے باپ بنتے ہی اپنی اولاد کے لیے ٹانگے کا گھوڑا بن جاتے ہیں۔ میری شریک حیات شائستہ، بس یہاں ایک گڑبڑ ہے۔ جب تک اس نیک بیوی کو غصہ نہیں آتا تب تک بلا شبہ شائستہ، لیکن جو جلال چڑھ گیا تو جناب ساری شائستگی گئی بحر اقیانوس میں۔ شائستہ بتاتی ہیں کہ ان کے اجداد جلال آباد سے تھے۔ اس بیان پر اگر میں لمحہ بھر کو بھی شک کروں تو یقیناً کافر، کیونکہ ان کا جلال واقعی جلالی ہے۔ خیر کی بات بس یہ تھی کہ زوجہ شارٹ ٹیمپر تو ہیں، پر اس ٹیمپر کا دورانیہ بھی شارٹ ہی رہتا ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ اس 48 سالہ رفاقت میں ہم دونوں کی جھگڑوں نے کبھی دوسری صبح کا منہ بھی دیکھا ہو۔ شائستہ کی سب سے اچھی عادت یہ تھی کہ رات سونے سے پہلے ہر بکھیڑا سمیٹ کر سوتی، چاہے وہ بکھرا ہوا گھر ہو یا ہمارا آپس کا جھگڑا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس نے مجھے اتنا پیمپر کیا تھا کہ میں کبھی بے وجہ بھی اسے روٹھ جاتا تھا تاکہ وہ مجھے منائے، گویا میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ اب تو خیر دونوں ہی بڑھا گئے، سو نہ وہ تنتنا رہا اور نہ وہ جلال، اب سب کچھ ہی ہے روبہ زوال۔ ہماری تو خاموشی بھی اب گویائی رکھتی ہے۔ وہ جب پلنگ پر میرے استری شدہ کپڑے رکھتی ہے تو میں کپڑوں کے رکھنے کے انداز سے ہی اس کی اندرونی کیفیت بھانپ لیتا ہوں، اور وہ میری چال اور منہ کے زاویوں سے میرے دفتر میں گزرے سارے دن کی رودات جان لیتی ہے۔ اس کے مزاج کی دھار بھی اب کند ہو گئی ہے۔ پر راز کی بات بتاؤں، وہ غصے میں اس قدر با محاورہ گفتگو کرتی تھی کہ سننے میں مزہ آتا تھا۔ اچھی گزر گئی ہم لوگوں کی۔ شائستہ کھانا تو اوسط بناتی تھی، پر گھر کی صفائی ستھرائی اور بچوں کو کچھ بنانے کے جنون میں مبتلا۔ میرا بڑا ساتھ دیا اس نے، گھر پر ٹیوشن کی، سلائی بھی کی، اور اس
اضافی آمدنی کو اس نے بچوں کی تعلیم پر خرچ کیا۔ احمد نے صفی پالی ٹیکنک سے ڈپلوما لیا اور فاطمہ نے بھی گورنمنٹ کالج سے BSc کیا۔ دوسرے سب سے بڑا اور اچھا فیصلہ شائستہ کا کہ فاطمہ کی ڈگری کے مکمل ہونے سے پہلے کسی بھی قیمت پر وہ اس کی شادی کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ حالانکہ میرے چچا زاد بھائی اور بڑے بھیا اس وجہ سے ناراض بھی ہوئے، خاندان میں بدمزگی بھی ہوئی، مگر یہ اپنے موقف سے 1 انچ نہیں ہٹی۔ میں مرد ہوتے ہوئے اتنے دباؤ پہ گھبرا گیا تھا، مگر شائستہ کی ایک ہی ضد تھی کہ ٹھیک ہے، اگر فاطمہ کا نکاح کرنا ہے تو میں تیار ہوں، مگر رخصتی ڈگری سے پہلے نہیں ہوگی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ واقعی اس نے صحیح فیصلہ کیا۔ آج فاطمہ اسکول میں وائس پرنسپل ہے۔ BSc کے بعد اس نے فاطمہ کو B.Ed کے لیے بھی راضی کر لیا تھا۔ جب فاطمہ کی شادی ہوئی اس وقت فاطمہ B.Ed کر رہی تھی اور شائستہ نے فاطمہ کے سسرال والوں سے طے کروا لیا تھا کہ فاطمہ B.Ed مکمل کرے گی۔ اس دوران میرا نواسہ سرمد پیدا ہوا۔ شائستہ ہی نے اسے پالا تاکہ فاطمہ آسانی اور یکسوئی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکے۔ پھر فاطمہ نے ماں کے تعاون سے MA اور M.Ed بھی کر لیا۔ اسی طرح شائستہ بہو بھی بڑی اچھی چن کر لائیں۔ نگہت لائق اور سمجھدار لڑکی ہے، گھر بسانے والی سلجھی طبیعت کی۔ اللہ کے کرم سے میری بیٹی اور بیٹا دونوں اپنی اپنی ازدواجی زندگی میں خوشباش ہیں۔ میری مدح سرائی سے آپ لوگوں کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ میں شائستہ سے آبسیسڈ ہوں، گوڈے گوڈے اس کے عشق میں مبتلا۔ ہم لوگوں کی شادی کا قصہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ میری ماموزاد بہن یاسمین کی شادی تھی۔ اماں اور میں ابھی ماموں کی ڈیوڑی پر پہنچے ہی تھے کہ ایک رکشہ پھٹپھٹاتا ہوا دروازے کے سامنے آ کر رکا۔ اس میں سے شائستہ کی اماں، بہن اور شائستہ برآمد ہوئی۔ میری نظر شائستہ پر پڑی اور پھر گویا چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اسی وقت اس کے قریب سے ایک لڑکا جان بوجھ کر اس کے شانے سے رگڑ کھاتا ہوا گزرا۔ غصہ تو مجھے شدید آیا، مگر میرے کچھ بھی سوچنے سے پہلے ہی یہ بجلی کی طرح کڑکی اور کھینچ کے ایک تھپڑ لگایا اس لفنگے کو۔ یہ سارا منظر اماں نے بھی دیکھا۔ اندر جا کر پتا چلا کہ یہ یاسمین کی بچپن کی سہیلی ہے۔ شائستہ کی خوش مزاجی اور بیاہ کے کاموں میں بھرپور مدد اور سلیقے طریقے نے اماں کو موہ لیا اور انہوں نے ممانی سے شائستہ کا سارا حدود اربا معلوم کر لیا، اور تو اور شائستہ کی اماں سے سکھاپا بھی جوڑ لیا۔ جناب اماں نے بھی ہتھیلی پر سرسوں جمانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جھٹ منگنی پٹ بیاہ رچا دیا میرا۔ اماں کا یہ فیصلہ میرے حق میں بہترین تھا۔ اماں جب تک حیات رہیں انہیں بہو سے کوئی بڑی شکایت نہ تھی۔ اماں کی کوششوں سے شائستہ کے کھانوں میں بھی ذائقہ آ چلا تھا۔ میں اماں کی 5ویں اولاد تھا۔ مجھ سے پہلے اماں کے 4 مس کیریج ہو چکے تھے۔ دادی نے بچے کی زندگی کی حفاظت کے خیال سے اماں کو تعویذوں سے لاد دیا تھا۔ اب میری باری میں جانے اماں کے جی میں کیا آیا کہ ایک دن اٹھی اور سارے تعویذ اور دھاگے اتار دیے اور 2 نفل پڑھ کر سجدے میں گریں اور زار زار رو کر اپنے بچے کی سلامتی کی دعائیں مانگی۔ بس اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آ گیا اور میری ولادت ہو گئی۔ اماں نے اپنی حیات کے آخری دن تک میری زندگی کے شکرانے کے 2 نفل پڑھے۔ روز میری زندگی کے شکرانے کے 2 نفل پڑھنا ان کا معمول تھا، اور مرتے ہوئے یہ ذمہ داری وہ شائستہ کو سونپ گئی کہ ان کے بعد شائستہ ہر روز میری زندگی کے لیے شکرانے کے 2 نفل پڑھے۔ یہ مائیں بھی کیا چیز بنائی ہے مالک نے، ان کی محبتوں کا حساب ممکن ہی نہیں۔ یہ ایسا ادھار ہے جس کا سود اولاد کبھی چکتا کر ہی نہیں سکتی۔ یہ بہی کھاتا تو اماں حوا کے وقت سے کھلا ہے اور شاید روز حشر ہی بند ہو۔ اب تو ہماری نیا بھی گھاٹ آ لگی ہے اور پار اترنے کا سمے آ گیا ہے۔ میری دعا تو یہی ہے کہ پہلے میں جاؤں کہ شائستہ کے بغیر تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ قطعی معذور، گو کہ یہ میری خود غرضی ہے، مگر میں واقعی اس کے بغیر لاچار ہوں۔ مگر یہ چالاکوں بھی یہی دعا مانگتی ہے کہ وہ سہاگن اٹھے۔ اب دیکھیے مولا کس کی سنتے ہیں۔ لیجئے، کہانی عظیم کی سنانی تھی اور میں الجھ گیا اپنی کتھا میں۔ عظیم اور میرا 8 سال کا ساتھ ہے۔ وہ سینئر کلرک ہے اور میں اب مینیجر۔ عظیم کم گو اور لیے دے رہنے والا انسان ہے، ٹھہر ٹھہر کر بات کرتا ہے اور اس کی باتوں میں دانش اور درویشی ہوتی ہے۔ ایک دن لنچ بریک میں مجھے کینٹین میں کہیں جگہ نہیں ملی، بس عظیم کی ٹیبل پر ایک کرسی خالی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس کے اخلاق کا گرویدہ ہو گیا۔ پھر تو یہ معمولی ہو گیا کہ ہم ساتھ کھانا کھاتے، اور جب ہم نے آپس میں کھانا شیئر کرنا شروع کیا تو میں تو اس کے کھانوں کے ذائقے کا اسیر ہو گیا۔ عظیم کی بیگم زہرا بلا شبہ اپنے فن میں طاق تھی۔ اس کے 2 بچے تھے،
بیٹی ब्याह कर कोयटा चली गई थी और उसके साथ उसका बेटा, बहू, 2 पोते और 1 पोती रहते थे। अजीम भुट्टो कॉलोनी में रहता था। अजीम की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती थी वो उसका अपनी फैमिली से बेइंतहा लगाव। वो अपने घर वालों का जिक्र एक जज्ब के आलम में करता था। मुझे भी शाइस्ता और बच्चों से बहुत मोहब्बत है, मगर अजीम का तो लेवल ही अलग था। वो मुझसे कोई 4-5 साल छोटा होगा, मगर मैं वाकई उसके जज्बे मोहब्बत से बहुत इंस्पायर था। एक आध दफा मैंने उसे अपने घर आने की दावत दी, मगर वो टाल गया। सो मैं समझ गया कि वो दोस्ती दफ्तर तक ही महदूद रखना चाहता है, मगर मेरे दिल में उसके खानदान से मिलने की ख्वाहिश जरूर थी। असीम अपने कुंबे की छोटी से छोटी बात भी मुझसे शेयर करता। मसलन एक दिन कहने लगा कि मुश्तबा, आज दफ्तर से फारिग होकर बाजार जाना है। तैमूर, उसका छोटा पोता, उसके लिए साइकिल लेनी है। एक दिन बहुत खूबसूरत स्वेटर पहना हुआ था। अमूमन वो सर्दियों में कोट या वास्कट पहनता था। स्वेटर पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए बताया कि बेटी ने कोयटा से भेजा है। अक्सर सर्दियों में बेटी के यहाँ से आए हुए बेहतरीन पिस्ते से मेरी तवाज़ा करता। जहरा भाभी सनीमा बीनी की बहुत शौकीन थी और वो दोनों महीने 2 महीने पर फिल्म जरूर देखा करते थे। मुझे उसकी फैमिली से लगाव बढ़ता जा रहा था। उसके बेटे हारिस, बहू अंजुम, पोते बिलाल, तैमूर और नादिया से मैं इतना आशना हो चुका था कि उन्हें महसूस करता था। वो अगर कहीं रास्ते में भी मिलते तो मैं उन्हें बिना किसी तारुफ के पहचान लेता। जिंदगी अपनी मखसूस तेज रफ्तारी से गुजर रही थी। हर शख्स जाने किस चीज की जल्दी में था। ऐसे में अजीम की तबीयत का सुकून और ठहराव बहुत मुतासर कन। ये मेरे रिटायरमेंट से कोई 2 महीने कबल सनीचर की बरसती शाम थी। मेरी बहू पकौड़ियां तल रही थी और पूरे घर में दम पर रखी चाय की खुशगवार महक तैरती फिर रही थी। मैं बरामदे में कुर्सी डाले बरसती बारिश से लुत्फानंदोज हो रहा था कि शाइस्ता कमरे से आती नजर आई। आइए जनाबे मन, कहाँ गायब है आप इस कदर हसीन मौसम में? शाइस्ता ने सुनी अनसुनी करते हुए फोन मेरी जानिब बढ़ाया और कहा, मुस्तकिल बज रहा है, देखिए कौन है। मैंने नंबर देखा, कोई अनजान नंबर था। मैंने डायल किया तो किसी ने बताया कि अजीम साहब अस्पताल में हैं और उनके फोन में यही नंबर सेव था, लिहाजा वो मुझे कॉल करके बता रहा है। मैं अहमद के साथ भागम भाग सिविल अस्पताल पहुंचा। वहां हारिस ने बताया कि सुबह बाजार जाते हुए अजीम को एक मोटर बाइक वाले ने बुरी तरह टक्कर मार दी और उनको जख्मी छोड़कर मौके पर ही फरार हो गया। महल्ले वालों ने हारिस को बताया और ये उनको लेकर अस्पताल आया। अब चूंकि रात सर पर है तो उसे घर जाना है कि बीवी बच्चे घर पर अकेले हैं। मुझे हैरत तो हुई कि कैसा बेटा है, बाप को इस बेकसी और बेहोशी के आलम में छोड़कर जा रहा है। मगर मुझे अजीम ने बताया था कि बहू के यहाँ चौथे बच्चे की आमद है। सो मैंने समझा कि गालिबन इसी वजह से उसे जाना पड़ रहा है। मैंने उसे तसल्ली दी कि बेफिक्र होकर जाओ, मैं रात में अजीम के पास रुक जाऊंगा। चलते वक्त मैं उसको रुखसत करने वार्ड के दरवाजे तक आया। उसने मुसाफा करते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, चाचा बहुत भले आदमी हैं और आपके आ जाने से मुझे बहुत ढारस हुई है। मैंने हंसते हुए कहा, तुम अपने बाप को चाचा कहते हो? उसके चेहरे पे बेपनाह हैरत औध आई। बाप बाप, आपको शायद कुछ गलत फहमी है। चाचा मेरे घर में अरसे दराज से किराएदार हैं। ये 10 साल पहले सखर से कराची आए थे और उनकी खस्ता हाली देखकर मैंने उनको नीचे के आधा पोर्शन किराए पर दे दिया था। ये निहायत मुनकसरुल मिजाज और शरीफ आदमी हैं और हमें आज तक उनसे कोई शिकायत नहीं हुई। ये गालिबन दुनिया में तन्हा हैं और ये कम ही किसी से घुलते मिलते हैं। ये कहकर वो चलता बना और मैं हक दक खड़े का खड़ा ही रह गया। अहमद ने आकर मेरे कंधों पर हाथ रखा तो मैं हकीकी दुनिया में लौट आया। मैंने अहमद से कहा, तुम घर जाओ, सुबह नाश्ता लेकर आना। अहमद ने बहुत जिद की कि रात वो रुक जाता है, मैं सुबह आ जाऊं, मगर मैं ना माना। अहमद के जाने के बाद मैं कुर्सी घसीट कर अजीम के नजदीक बैठ गया और गौर से उसका जद सुता हुआ चेहरा देखता रहा। वो पट्टियों में जकड़ा हुआ था और ड्रिप कतरा कतरा उसकी नसों में थकी हुई जिंदगी को दोबारा रवां कर रही थी। मैं नहीं जानता कि ये बेरिया और मुखलिस इंसान दोहरी जिंदगी क्यों गुजार रहा था, मगर मुझे उस पर गुस्से के बजाय बेइंतहा तरस आ रहा था। फजर के करीब अजीम ने एक कराह के साथ आंखें खोली। मैं जल्दी से भागकर डॉक्टर को बुला लाया। अजीम अभी भी कुछ होश और बेहोशी के दरमियान था। 9 बजे अहमद नाश्ता लेकर आया तो मैंने उससे कहा कि जाए और बड़े डॉक्टर से उसकी हालत पूछे कि मैं अजीम को प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल करना चाहता था। दोपहर 3 बजे तक ये कार्रवाई मुकम्मल हो गई और मैं उसको लेकर इंडस अस्पताल चला आया। अब अजीम पूरे होशो हवास में था, मगर उसने मुझे किसी बात से नहीं रोका।
احمد کو اس کے پاس چھوڑ کر میں گھر آیا، نہا دھو کر اپنی اور اس کی درخواست لکھی اور شائستہ کو تاکید کی کہ کل دفتر جاتے ہوئے احمد دونوں درخواستیں فیکٹری میں دیتا جائے۔ مغرب کی نماز کے بعد میں ہسپتال پہنچا۔ عظیم خاصا بہتر تھا۔ حال احوال ہوا، پھر ہم دونوں کے درمیان ایک گونجتی خاموشی در آئی۔ تھوڑی دیر بعد عظیم نے کہا، کیا تم مجھ سے کچھ پوچھو گے نہیں؟ میری خاموشی پر ایک طویل وقفے کے بعد ایک ٹرانس کی کیفیت میں عظیم نے بولنا شروع کیا کہ اس کو اپنی اوائل جوانی میں ہی احساس ہو گیا تھا کہ وہ نارمل نہیں ہے۔ میں ایک نامکمل انسان تھا۔ رہی صحیح کسر رازداری کے چکر میں اناڑی حکیموں نے پوری کر دی۔ نوکری لگنے کے بعد جب اماں کی طرف سے شادی کا دباؤ بڑھا تو میں نے اماں کو شریک راز کر دیا۔ اماں نے ڈاکٹر سے مدد لینے کے سلسلے میں بڑے بھائی سے مشورہ کیا اور یوں یہ بات کھلتی چلی گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے لا علاج قرار دیا۔ شروع میں خاندان میں قابل رحم، پھر طنز و مزاح کا ہزدف بن کر رہ گیا۔ یہ دکھ اور بے بسی مجھے تنہائی پسند اور گوشہ نشین کرتی چلی گئی۔ مگر تم تو جانتے ہو نا مجتبیٰ کہ اپنوں کا وار کتنا کاری ہوتا ہے، تو دکھتی رگ کو دبانا بخوبی جانتے ہیں۔ مجھے جو بھی دشمن جاں ملا، وہی پختہ کار جفا ملا۔ نہ کسی کی ضرب غلط پڑی، نہ کسی کا تیر خطا ہوا۔ میں جیسے تیسے سکھر میں دن گزار رہا تھا۔ بس اماں کے مرتے ہی ان کے سوئم کے دن سکھر چھوڑ دیا۔ اسٹیشن پر کراچی کی گاڑی تیار کھڑی تھی، اس پر بیٹھ کر کراچی پہنچ گیا۔ اسٹیشن پہنچ کر ٹیکسی والے سے قریب ترین سرائے کا پتہ پوچھا اور اللہ والا سرائے میں 2 مہینے مقیم رہا۔ وہ سرائے حارث کے چچا کی تھی۔ اس بیچ مجھے اللہ کے فضل سے نوکری بھی مل گئی اور سرائے والے مشکور صاحب کی سفارش پر حارث کے نچلے آدھے پوشن پہ کرائے کا گھر بھی۔ میں لوگوں سے بہت خائف تھا، اس لیے میرا ملنا جلنا نہ ہونے کے برابر۔ پھر کراچی جیسے مصروف شہر میں ویسے بھی تو کون اور میں کون۔ میں بآسانی اس درویش شہر میں بس گیا۔ نہ میں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور نہ ہی وہاں سے کبھی کوئی میری تلاش میں آیا۔ میں نہیں جانتا کہ کب آہستہ آہستہ میرے ذہن نے حارث کی فیملی کو اڈاپٹ کر لیا اور میں نے اپنا تصوراتی گھر بسا لیا، جہاں زہرا میری بیوی اور حارث کا خاندان میرا خاندان بن گیا۔ کبھی کبھی میں چاہتا تھا کہ کسی ماہر نفسیات سے مدد لوں، مگر یقین کرو مجتبیٰ، میرا تصوراتی گھر اتنا بھرپور اور خوبصورت تھا کہ میں خود میں اسے توڑنے کی ہمت نہیں پاتا تھا۔ میری یہ خیالی دنیا کسی کو نقصان بھی تو نہیں پہنچا رہی تھی، ہاں، مگر یہ تصوراتی گھر میرے تپتے دل کے لیے مرہم تھا، میرا نخلستان تھا۔ جب تم دفتر میں میرے پکائے ہوئے کھانوں کی تعریف کرتے تھے تو یقین جانو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے زہرا کے سگڑاپے اور سلیقے کی تعریف ہو رہی ہے۔ پھر میں نے زہرا کے لیے ساڑیوں کی شاپنگ بھی کی۔ جب میں فلم دیکھنے جاتا تھا تو 2 ٹکٹ خریدتا تھا۔ میرے برابر کی سیٹ مجھے زہرا کے وجود سے بھری بھری محسوس ہوتی۔ اگر کبھی کوئی سیٹ پر بیٹھ جاتا تو میں پکچر ادھوری چھوڑ کر اٹھ جاتا تھا۔ میں کبھی کبھار اپنے آپ کو حارث اور بیٹی کی طرف سے تحائف بھی دیتا تھا۔ میں جسمانی طور پر ایک نامکمل مرد ہوں، ہاں میں نامرد ہوں، مگر کیا کروں؟ اس نامکمل وجود میں کمبخت دل مکمل ہے۔ اللہ جب جسم ادھورا بناتا ہے تو دل کیوں مکمل بناتا ہے مجتبیٰ؟ خواہشات اور ارمان کیوں دل میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں؟ کیوں مجتبیٰ، کیوں؟ بتاؤ نا۔ چاہے جسم ادھورا ہو یا دل، اس سے بڑا آزار دنیا میں اور کوئی نہیں۔ ادھورا پن انسان کو کھا جاتا ہے، اس کا شمار نہ زندوں میں ہوتا ہے اور نہ ہی مردوں میں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر بلک بلک کر روتا رہا۔ میں ایک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ میرے پاس نہ اسے دلاسا دینے کی ہمت تھی اور نہ ہی اس کے کسی سوال کا جواب۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔